بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے کچھ لوگوں اور کچھ جگہوں کو ہمیشہ رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ہے، جس میں قابل ذکر فرعون اور اس کا محل ہے۔ 3000 سال تک فرعونیوں نے مصر پر حکومت کی اور کل 33 فرعون گزرے ہیں۔ ہر فرعون کی حکومت کا دور تقریباً 100 سال رہا ہے، لیکن آج ہم جس فرعون اور اس کے محل کی بات کرنے والے ہیں وہ مصر کا آخری فرعون تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے کرتے پانی میں غرق ہو گیا تھا۔ اس کے ڈوبتے ہی بنی اسرائیلیوں کو فرعونوں سے نجات بھی ملی تھی۔ فرعون ہیرے جواہرات، سونے چاندی اور خزانے جمع کرنے کے شوقین تھے۔ فرعون کے نام کے حوالے سے 2 طرح کی روایات ملتی ہیں۔ ایک میں اس کا نام ولید موسیٰ بن ریان بتایا جاتا ہے اور دوسری روایت میں رامسیس دوم ملتا ہے۔ زیادہ تر ماہرین دوسری روایت کے قائل ہیں، یعنی بہت سے ماہرین کی تحقیق میں رامسیس دوم ہی نام استعمال کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رامسیس دوم کے صرف خدمت گاروں ہی کی تعداد 11,000 تھی۔ یہ فرعون انتہا کا ظالم، متکبر و جابر تھا۔ اپنی رعایا پر ہر طرح کے ظلم ڈھاتا رہتا، لوگوں کو مجبور کرتا کہ اسے خدا مانا جائے۔ جو اس کو خدا مانتا بس وہی اس کے ظلم سے بچ پاتا۔ مصر کے لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا تھا کہ فرعون ان کے اور ان کے دیوتاؤں کے درمیان رابطہ قائم رکھتا ہے۔ آتش پرستوں کی عید کا جب دن آتا تو اس دن دریائے نیل ٹھاٹھے مارتا تھا اور فرعون کی طرف سے اعلانات کروا دیے جاتے کہ فرعون نے دریائے نیل کو پرجوش کر دیا ہے۔ اس طرح عوام کو بیوقوف بنایا جاتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک عید پر دریائے نیل میں بہاؤ نہ آیا۔ اس سال دریائے نیل کا پانی بے حد کم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پرجوش موجیں مارنے کی اجازت نہ دی۔ قحط پڑ گیا، لوگ اور ان کے مویشی بھوک پیاس میں نڈھال ہونے لگے۔ چنانچہ پوری قوم فرعون کے پاس گئی اور کہنے لگی، اگر تم ہمارے خدا ہو تو ہم پر رحم کرو اور دریائے نیل کو ہمارے لیے پھر سے بھر دو تاکہ اس سے ہمارے اہل و عیال کی بھوک دور ہو سکے۔ فرعون یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے اپنے ساتھ ایک ٹوپی اور اپنے ہاتھ میں راکھ کی ایک تھیلی لی اور ویران جزیرے کی جانب چل دیا۔ وہ بالکل اکیلا گیا۔ مزید اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو منع کر دیا کہ کوئی میرے پیچھے نہ آئے۔ وہ خود اس جزیرے کی جانب چلا گیا، جو آج بھی مکیاس نام سے مشہور ہے۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنا شاہی لباس اتارا، تاج اتارا اور بالوں والی ٹوپی اور اونی لباس پہن لیا۔ پھر اس نے وہ راکھ اپنے چہرے پر ملی اور زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس کے بعد اس نے سجدے میں سر رکھ دیا، رو رو کر دعا کرنے لگا، الہی، اے میرے مالک و مولا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ہی کائنات کا مالک ہے۔ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں جھوٹا ہوں، میں نے تیری نافرمانی کی ہے۔ میں آج تک اپنی قوم سے اپنے آپ کو خدا کہلواتا رہا ہوں۔ تو ہی اصلی مالک ہے،
میں تیری نافرمانی اور سرکشی میں اتنا آگے بڑھ گیا ہوں کہ خود کو تیری جگہ سمجھنے لگا۔ اے خدا، تو ہی اول تو ہی آخر ہے، تو نے میرے واسطے اپنا فیصلہ کر لیا، لیکن میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، بس میری توبہ قبول فرما اور مجھے میری قوم میں رسوا نہ کر۔ ابھی فرعون کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اللہ پاک نے اس کی دعا قبول فرمائی اور دریائے نیل کو ایک بار پھر سے جاری کر دیا، بلکہ دریائے نیل کو حکم دیا کہ فرعون جہاں جہاں جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ چل۔ لہٰذا فرعون جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا، دریائے نیل اس کے ساتھ ساتھ چلتا گیا، حتیٰ کہ فرعون اسی حالت میں اپنی قوم کے پاس پہنچا کہ اس کے کپڑے بھی دامن تک پانی سے بھیگے جا رہے تھے۔ اتنا سب ہونے کے باوجود کچھ عرصے کے بعد فرعون پر ایک بار پھر سے بدبختی غالب آ گئی اور وہ پھر سے خدائی کا دعوے دار بن بیٹھا۔ فرعون کا محل بھی اس کی بدبختی کا نتیجہ نکلا۔ فرعون نے اپنے وزیر خاص کو محل تعمیر کروانے کا حکم دیا۔ فرعون کے خاص وزیر حامان نے تمام قریبی ملکوں کو حکم بھجوا دیے کہ خاص قسم کے پتھر اور مزدور اور ضروری سامان فوراً مصر بھیجا جائے۔ پوری دنیا سے خاص معمار بلوائے گئے۔ تاریخ میں درج ہے کہ فرعون کے محل کے لیے جن مزدوروں نے کام کیا ان کی تعداد 80,000 تھی۔ حامان وزیر کی قیادت میں دن رات محل پر کام ہوتا رہا۔ محل کو اتنی بلندی پر بنایا گیا کہ اس سے پہلے کوئی محل اس قدر بلند نہ تھا۔ 7 سال کے محدود عرصے میں محل کی تعمیر مکمل کر لی گئی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ یہ محل اس قدر بلند کر دیا گیا کہ اس کی دیواریں اس وقت سے پہلے تک کی سب سے اونچی دیواریں تھیں۔ محل میں بہت سے خفیہ راستے بنائے گئے۔ ایسا انتظام کیا گیا کہ محل میں ہر وقت طرح طرح کے پھل اور سبزیاں پہنچتی رہیں۔ محل مکمل ہوا تو اس کی سب سے اونچی جگہ پر تخت لگا کر فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بد کلامی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے۔ اب اس محل میں اس فرعون کو میں کیسے روکوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ، آپ اس کو اپنے ذہن سے ترک کر دیں اور اس بدبخت کا گمان نہ کریں، میں اس کے محل کو ایک لمحے میں برباد کر دوں گا۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے مل کر محل کی بلندی پر چڑھ کر آسمان کی طرف تیر برسائے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے فرشتوں کو نعوذ باللہ ہلاک کر رہے ہیں۔ انہوں نے آسمان کی جانب تیر چلائے۔ جب تیر واپس آئے تو وہ خون آلود تھے۔ فرعون اور اس کے ساتھی خوشی سے کہنے لگے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ یہ فرعون کی سرکشی کا آخری معرکہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے محل کو تباہ کر دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر مار کر اس کے محل کے 3 ٹکڑے کر دیے، جن میں سے ایک ٹکڑا سمندر میں گرا، ایک ٹکڑا شمال اور دوسرا مغرب میں گرا۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ ان میں سے ایک ٹکڑا فرعون کی قوم پر گرا، جس کے نیچے دب کر 10 لاکھ فرعونی ہلاک ہو گئے۔
بعض روایات میں یوں لکھا گیا ہے کہ جتنے لوگوں نے فرعون کا محل بنوایا تھا وہ سب کسی نہ کسی آفت میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گئے، لیکن اللہ کی شان کہ اس نے محل میں فرعون کو نہیں دفن ہونے دیا بلکہ وہ زندہ بچ گیا، اور اس طرح اللہ پاک نے فرعون کا عالی شان محل چند لمحوں میں ختم کر دیا۔ اس سب کے بعد بھی فرعون نہ سمجھ پایا اور لشکر لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نکل پڑا، اور آخر نتیجہ یہ ہوا کہ فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنگ کرنے نکلا تھا ان کا پیچھا کرتے کرتے دریائے نیل پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر مارا تو دریائے نیل نے انہیں راستہ دے دیا، لیکن جیسے ہی فرعون اور اس کا لشکر اس راستے سے نکلنے لگے تو پانی میں ہی غرق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کی لاش کو دریائے نیل میں ہی محفوظ رکھا تاکہ وہ آنے والے وقتوں میں عبرت کا نشان بن سکے، لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ حکمران بھی فرعونی سازشوں میں مبتلا ہو کر مسلمانوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں تمام فرعونوں سے محفوظ فرما دے اور تا قیامت ہم سے شرک و کفر کی غلاظت کو دور رکھے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ خدا جانے کس کی آمین سے ہماری یہ دعا قبول ہو جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔